بچپن سے یہ بات سنتا آیا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے سیارے، غرض کے پوری کائنات کی حرکت اللہ ہی کی محتاج ہے، اور ہمارے جسم سے رونما ہونے والے تمام حرکات اور اعمال بھی اللہ ہی کی بدولت ہیں۔ سورہ تکویر میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان کو جزا اور سزا کیوں؟ آئیے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے۔ ایک شخص ایک موبائل نیٹ ورک کی سم خریدتا ہے اور اس کو اپنے موبائل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی سروس استعمال کر سکے۔ اب وہ موبائل کمپنی اس کو ایک معینہ مدت تک اپنی سروس استعمال کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اس موبائل نیٹ ورک کی سروس کو اچھائی کے لیے استعمال کرے، چاہے تو برائی کے لیے استعمال کرے، چاہے تو سروس کو استعمال کر کے کسی کے قتل کا منصوبہ بنا لے، اور چاہے تو اس سروس کو استعمال کر کے کسی کی زندگی بخشنے کا سبب پیدا کر دے، چاہے تو اچھائی کے راستے پر چلنے کا منصوبہ بنا لے، اور چاہے تو برائی کی طرف منہ موڑ لے۔ اب دونوں صورتوں میں وہ شخص ہی ذمہ دار ہے، سزا کا بھی اور جزا کا بھی، نہ کہ موبائل کمپنی ذمہ دار ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں تمام حرکات، تمام مادی اشیاء اپنی حرکت کے لیے انرجی کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اپنی انرجی کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر پودوں پر انحصار کرتے ہیں، اور پودے وہ انرجی سورج سے لیتے ہیں، اور اس تمام کائنات میں موجود اشیاء انرجی کے لیے اللہ کی محتاج ہیں۔ یہ تمام انرجی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب ہمارے جسم سے تمام اعمال جو کہ سرزد ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ کی عطا کردہ انرجی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ نے ایک معینہ مدت کے لیے اس انرجی پر ہمیں اختیار عطا کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے موبائل نیٹ ورک کمپنی نے اپنی سروس استعمال کرنے کا اختیار ایک مدت کے لیے اس شخص کو دیا تھا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نیکی اور بدی دونوں کا راستہ بتا دیا، اب چاہے تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یا چاہے تو ناشکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اللہ نے اختیار دے دیا ہمیں، اب ہم چاہیں تو اللہ کی عطا کردہ انرجی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور چاہیں تو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں، چاہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کریں، اور چاہے تو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، چاہیں تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، اور چاہیں تو کسی یتیم تک کا حق مار لیں۔ دونوں صورتوں میں جزا اور سزا کا حقدار میرے جیسا انسان ہی ہوگا، کیونکہ اس انرجی کا اختیار مجھے دیا گیا تھا، اور اللہ نہ جزا اور سزا سے بری الذمہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے انرجی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر میرا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن عمل کا اختیار کیونکہ مجھے دیا گیا اور میں اپنے اختیار سے عمل کرتا ہوں، تو لہٰذا جزا اور سزا کا مستحق بھی میں ہی ہوں۔